بسم الله الرحمن الرحيم ہم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المرسلین پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اور آپ مسلمان بھائیوں کو خوش نصیب اور صاحب مقدر سمجھتا ہوں کہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، عزت کی خاطر نہیں ہے، کسی اور مقصد کی خاطر نہیں ہے۔ آج ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اتفاق کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، تو اس دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی واضح رحمت کا دلیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ میں نے ایک زمانے میں ایک حدیث پاک پڑھا تھا، اس کا مفہوم یاد ہے۔ اس حدیث میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرا مسلمان کے ساتھ دوستی کی فضا میں ایک مخاطب ہو اور دوسرا سننے والا ہو، میری رضا کی خاطر، اپنی اصلاح کی خاطر، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ صرف آپ دونوں دو دوست اکیلا نہیں ہے، آپ کا تیسرا دوست اللہ بذات خود ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، مسلمانوں، بھائی محمد اقبال نے بھی اس مقدس مہینے کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈال دیا اور احمد شاہ منصور نے بھی کافی وضاحت کی ہے۔ یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس آیات کریمہ کا کچھ سادہ سا ترجمہ اور تشریح عرض کروں گا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر لوگوں کے اذہان میں، فکر میں ایک وسواس آتا ہے، کیا اللہ جب آپ نے موت دینا تھا تو پھر زندگی کیوں دی ہے؟ جب آپ نے ہمیں جوان کی ہے تو پھر بڑھاپا کس بات کا؟ جب صحت مند پیدا کیے تو پھر بیماری کا کیا مقصد؟ جبکہ میرے پیٹ کو ماں کے دودھ سے مالا مال اور سیراب کیے، پھر بھوک، پیاس اور افلاس کا کیا مقصد؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، اور میں شہنشاہ کائنات ہوں۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی، راحت و زحمت کا صاحب اور مالک میں ہوں۔ زمین کا معمار، مصور دریابوں کا، سمندروں کا، درخت کا، پہاڑ کا، آپ کا وجود کا معمار اور مصور بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں بذات خود ہوں اور اس کو بگاڑنے والا بھی میں ہوں۔ آپ نے اتنا شوق اور محبت سے ہمیں پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات پر آپ نے ہمیں افضلیت اور برتری عطا کی ہے۔ آپ خود فرماتا ہے کہ اے انسان، تو میری صفات کا نمونہ اور مظہر اور شاہکار ہے۔ قسم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو میری صفات کا نمونہ مظہر اور شاہکار ہے۔ اے انسان، تو اللہ کے حسن کا ایک ذرہ ہے۔ اے انسان، تو خلیفۃ العرض ہے۔ اے انسان، تو میرا نائب ہے۔ اتنا صفات آپ نے دی ہے، اتنا قریب بنایا ہے، اتنا دوست بنایا ہے، تو پھر زندگی کے بعد مٹی کا ڈھیر بنانے سے کیا مقصد؟ عاشق اور معشوق
کا دل تب خوش ہو جائے جو اجرام سے وصال مل جائے۔ عاشق معشوق تب خوش ہوتا ہے کہ ہجران سے، جدائی سے، دوری سے نزدیکی اور ہجران سے وصال مل جائے۔ نہ عاشق پریشان ہوتا ہے نہ معشوق، اور وہ وصال کا رات یا دن اگر 1000 سال بھی ہو تو اس میں بھی اس کا پیاس نہیں بجھتا ہے، وہ ان کے لیے بہت کم لگتا ہے۔ میری باتوں پر غور کرنا آپ کا ذمہ داری ہے کہ اس بات میں تقریر نہیں کرتا، میں آپ کو ایک ایک حرف درس دیتا ہوں۔ تو انسان یہ نفس و شیطان ہے، وسواس میں ڈالتا ہے کہ پھر مار بھی دیا تو پھر دوزخ جہنم کا کیا مقصد۔ ادھر میں نے اپنی چھوٹی سی مثنوی میں لکھا ہے، خلقت انسان یک امتحان است و بس، راحت و زحمت آزمون یزدان است و بس، فنا ہم مخلوق ان جہان است و بس، اور بقائے جاویدان در بند یزدان است و بس۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیات کریمہ عرض کی ہے موت اور زندگی کا، اس پر میں نے یہ شعر لکھا ہے۔ اس شعر کا تشریح ایسے ہے جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے کہ دنیا میں یہ روئی زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں ہے، سمندروں میں ہے، جو ہمارے عقل، نظر اور علم کے احاطے میں ہے یا اس سے باہر ہے، یہ فانی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ باقی جب رہ جائے گا اللہ رب العزت کا عظیم الشان ذات پاک ہوگا بس، اور سب فنا ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ بقائے جاویدان در بند یزدان است و بس۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہے، اگر موت کو پسند نہیں کرتے، اگر دوزخ کی آگ کو پسند نہیں کرتے، اگر بڑھاپا کو پسند نہیں کرتے، کمزوری کو پسند نہیں کرتے، غلامی کو پسند نہیں کرتے، مرض سے ڈرتا ہے، دشمنی کو پسند نہیں کرتا ہے، اپنی رضا، اپنی منمانی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہمیشہ زندگی اللہ کی بندگی کے اندر پوشیدہ ہے، ہمیشہ جوانی اللہ کی بندگی میں ہے، ہمیشہ خوشحالی اللہ کی بندگی میں ہے، عزت اللہ کی بندگی میں ہے، شہرت اللہ کی بندگی میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ آئے کہ ہم بندگی میں داخل ہو جائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی،
بے بندگی زندگی بہت شرمندگی۔ اس دنیا میں جو آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ بندگی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کل میرے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھا، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یہ دلائل پھر نہیں چلے گا۔ اس دلائل سے پہلے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ ثبوت مانگتا ہے۔ اس باتوں کو پر سمجھنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیج دیا، اولیاء بھیج دیا، علماء بھیج دیا، کئی صحیفے اور 4 آسمانی کتاب نازل کیا ہے کہ وہ کتاب ہے تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور ہر ایک کا معلم اور رہنما ساتھ بھیج دیا تاکہ آپ اللہ کے احکام سے ناخبر نہ رہ جائے۔ خلقت انسان کا مقصد یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے، 4 قسم زندگی ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، جب روح کو اللہ نے پیدا کیے۔ ایک عالم دنیا ہے جو ابھی ہم ادھر موجود ہے۔ ایک عالم برزخ ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے۔ ایک زندگی عالم قیامت ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد بندگی نہیں، غلامی نہیں، پابندی نہیں ہے۔ موت آ جاتا ہے اور تمام مخلوق کے سامنے خود مر جاتا ہے، پھر ہمیشہ زندگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہ تھوڑے زندگی میں ایک امتحان لیتا ہوں کہ میں نے اتنی بے پناہ نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، زندگی دیا ہے، عقل دیا ہے، علم دیا ہے، اسلام جیسے مقدس دین سے آپ کو نوازا ہے، اور وہ نبی کا امت آپ کو بنایا ہے کہ وہ امام المرسلین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اتنا عظیم شان آپ کو عطا کیا ہے، تو سمجھو کہ اے انسان، میں تیرا محب اور تو میرا محبوب ہے۔ آپ نے کچھ عمل نہیں کیا، آپ نے مجھے کوئی اللہ فرماتا ہے امتحان بندگی کا نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ یہ دنیا کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے، پانی آپ کے لیے، آکسیجن آپ کے لیے، گرمی آپ کے لیے، سردی آپ کے لیے، تمام نعمتیں میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب دیکھتا ہوں میں مہربان ہونے کے ساتھ عادل بھی ہوں۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ تو اس میری نعمتوں کی شکر ادا کرتا ہے یا اس نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہے یا بغاوت اور سرکشی کرتا ہے۔ یہ ایک ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے یہ زندگی کے لیے، تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، 100 سال سے بھی آگے سوچتے ہیں۔
میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اسرائیل ادھر سے پکڑ لیتا ہے، کوئی ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے، کسی کا ایمان بھی نصیب نہیں۔ تو موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دوست دشمن کا معلومات ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دوست کون ہے اور اللہ کا دشمن کون ہے، یعنی اللہ کا تابعدار کون ہے اور اللہ کا نافرمان کون ہے۔ دوسرا، موت جو ہے نا مومن کے لیے خوشخبری کا اعلان ہے اور منافق کے لیے عذاب کی خبر ہے۔ موت کا مثال ایک پل جو جیسے ہے کہ کئی سال ہجران کے بعد، 70 سال جدائی کے بعد، 50 سال جدائی کے بعد، 20 سال جدائی کے بعد محبوب کو محب سے ملا دیتا ہے۔ موت کا خلقت کا مقصد یہی ہے کہ محبوب کو محب سے ملا دیتا ہے۔ یہ وہ پل کا مثال رکھتا ہے کہ ایک دریا پہ پل ہے اور وہ پل کراس کر لے اور دوست کے پاس پہنچ جائے۔ موت مومن کے لیے در حقیقت زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مومن مرتا نہیں ہے۔ مومن ہجران کی دنیا سے جاتا ہے وصال کی دنیا میں، جدائی ختم ہو جاتا ہے، وصال شروع ہوتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتا ہے، راحت نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ بھائیو کہ ہم اس بات کو سمجھے اور اس بات پر عمل کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا بندگی سے کیا مراد۔ اللہ کی بندگی سے جعفریت مراد نہیں ہے، بریلیت مراد نہیں ہے، لمبا 1 فٹ داڑھی رکھنا مراد نہیں ہے، سفید ٹوپی پہنا مراد نہیں ہے، بظاہر اللہ کرنا مراد نہیں ہے، ظاہری ریا حلال و حرام پیسوں سے حاجی صاحب کا نام کمانا یہ بندگی نہیں ہے۔ دوڑ کر کے مسجد کی طرف صرف ریا کی خاطر کے مجھے لوگ متقی سمجھے، رواجی سجدے کرنا یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی پھر کیا ہے؟ بندگی کا حقیقت یہی ہے کہ اس دل کو اللہ کے لیے پاک اور خالص بنا دو۔ اور آپ اللہ کے آگے اس طرح اپنے آپ کو سمجھو، بندگی کا ڈنگ سکھاتا ہوں۔ جس طرح ایک لاش تختے پہ پڑا ہو، یعنی ایک میت، وہ میت پر اگر آپ گرم پانی ڈالتا ہے وہ آپ کو منع نہیں کر سکتے، اگر سرد پانی سے غسل دیتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا ہے، اگر اس کو دریا میں پھینکتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگر اس کو ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے پھینکتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگر آپ اس کو جو ہے نا تو عطر لگا کر، خوشبو لگا کر
اور گلاب کی پتی اس پر ڈالتا ہے، وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کا کفن اور دفن اور نماز جنازے کا بندوبست کرتے ہیں، جو آپ ان سے کر لے وہ آپ کی رضا پر راضی ہے۔ مردے کے ساتھ زندہ جو بھی کر لے، مردہ زندے کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو جو ہے نہ نیکی سے منع کر سکتا ہے نہ بدی سے۔ بندگی کا حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے عزت آتا ہے، ذلت آتا ہے، غربت نصیب ہو، بیماری آ جائے، صحت مل جائے، طاقت مل جائے، دولت مل جائے، سلطنت مل جائے، اس پر ہم اللہ کی شاکر رہے، اللہ سے شکوہ نہ کرے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ شاید اس میں بھی میرا بہتری ہو، یا اس تکلیف کی وجہ سے شاید اگر میرا اصلاح ہو جائے، میرے گناہ اور خطا جو دوزخ مجھے جلاتا ہے، دنیا میں یہ تکلیف کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا دیتا ہے۔ یعنی راضی برضا رہنے کا نام ہے بندگی۔ ابھی میں بھی جانتا ہوں کہ میرا کردار کیسے ہے، آپ سب جانتا ہے کہ آپ کا کردار کیسے ہے، کہ ہم نے یہ زندگی رسم میں گزارا ہے، ریاکاری میں گزارا ہے، اپنی اچھی صفات کو تشہیر کیا ہے اور عیوب پر پردے ڈالا ہے، یا نہیں ہے ہم نے حقیقی خدا کو راضی کیا ہے۔ یہ ضمیر آپ کے پاس آپ کا بہترین قاضی ہے، اس سے پوچھے، آپ کو جواب مل جائے گا کہ دنیا میں بندگی کی ہے یا بغاوت۔ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ جس نے بندگی کی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس نے نہیں کیا وہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ جس نے اللہ کی بندگی کی ہے، زندگی کو بندگی میں گزارا ہے، اللہ کو شاہد اور گواہ رکھے، ہاتھ اٹھاؤ نا کہ ہاں میں نے شیر جیسے اللہ کی رضا کی مطابق زندگی گزارا ہے۔ کوئی ہے ایسے آدمی؟ اگر نہیں ہے، میں پہلا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، میں اپنا بات کرتا ہوں۔ اگر آج ہم یہ جرأت ایک بندے کے سامنے نہیں کر سکتے کہ ہاں میں نے اچھا بندگی کی ہے، جب وہ دن آ جائے گا کہ اللہ خود فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ۔ اے غافل انسان، اے برائے نام مسلمان، تیرا کیا حالت ہوگا اس دن؟ تو کیا کرو گے؟ کون تیرا سفارش کرے گا؟ تو کدھر جاؤں گے؟ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، میرے لیے دعا کر لو۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں کہ
جب مجبور ہوتا ہوں اس کو کہتا ہوں. حافظ شیرازی کہتا ہے من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی جائے کہ فضل و رحمت باشد چھ باشد گناہ. اللہ میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں، تو رحمت کی سمندر ہے، جدھر آپ کی رحمت ہو ادھر میرا گناہ کیا ہے خس بھی نہیں پا کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنی نفسوں پر بہت بڑا ظلم کیوں نہیں کیا، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ میری رحمت تیرے گناہ سے بہت زیادہ بڑا ہے. اگر میں معاف کرنا چاہتا ہوں تجھے بخش دیتا ہوں. لیکن اس بات کے لیے شرط یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تو نے اپنے آپ کو مجرم، محتاج اور کمزور سمجھے تو تب. اگر تو نے اپنے آپ کو مجرم، محتاج اور کمزور سمجھے تو تب جو ہے نا میرا رحمت آپ کی گناہ سے بڑا ہے. یا اللہ تیرا رحمت کا کچھ اشارہ فرما دو نا کہ ہم کیا کریں کہ آپ کی طرف بازگشت کریں، آپ کی طرف رخ کرنے کا کیا طریقہ ہے. میری طرف رخ کرنے کا دلیل یہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اور توبہ کیا ہے، میں ان کی گناہ صرف یہ نہیں کہ معاف فرما دوں گا، اس کے گناہ کے بدلے میں ان کی اس کی گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل فرما دوں گا. اس لیے اس وقت میں مہربان ہوں. اس وقت اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہوں. اس وقت آپ اس کا شعر بامقصد ہو جائے گا کہ من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی. یعنی دوستو ایک آدمی قتل کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا ڈاکہ کرتا ہے یا کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے لیکن بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، وہ قبضہ جو کیا ہے وہ زمین کو اپنے مالک کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو. وہ پھر معاف کرتا ہے. ہم نے اللہ کی دین کے ساتھ، اللہ کی نبی کے ساتھ، اللہ کی قرآن کے ساتھ صرف قبضے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس کو بیچ دیا، جفا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے. اسلام کے نام پر کفری اعمال دن بدن ہمارے سے ظاہر ہو رہا ہے. کیا یہ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی نہیں؟ بتائے نا. اگر اللہ کو دوست اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چاہیے کہ اللہ آپ کا دوست بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن سچ ہے نا، اپنی رحمت کا بھی اشارہ فرمایا اور اپنی طرف رخ کرنے کا بھی، بازگشت کا بھی اشارہ فرمایا ہے. دونوں باتوں میں ایک ایک مکمل آیات گواہ ہے. میں نے آپ کو سنا دیا نا. آ جائے کہ آج ہم اپنی رب سے وعدہ کر لے کہ ہمیں وہ موت دے دو کہ ہجران ختم ہو اور وصال نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں وہ زندگی دے دو کہ ہم تیرے نبی کی عشق کا میں ایسے پیاسا ہوں جس طرح روزہ دار شام ٹھنڈا شربت اس کے سامنے رکھے
اور اس کا علق سوکھ رہا ہے، لیکن تیرے حکم کے سوا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایسے تیرے دیدار کا اور تیرے نبی کی شفاعت کا پیاس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پر او کرم فرما دو کہ ہم موت ہم سے ڈرے، ہم موت سے نہ ڈر جائے، موت کو ہم مار دے، موت ہمیں نہ مار سکے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیات کا ترجمہ ایسے، وہی لوگ جو اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے یا مارے جاتے ہیں، اس کو مردے مت سمجھو، وہ زندہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا عقل اور علم اس سے کم ہے، ادھر نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کی زندگی کو سمجھ سکے۔ ان لوگوں کا روح خوشحال ہے، وہ علین میں ہے، وہ ان کا روح پرواز میں ہے، وہ سیار ہے۔ قسم ہے قرآن کا بات ہے کہ وہ لوگ یہ دنیا سے کھاتا ہے پیتا ہے اور اس دنیا کا سیر کرتا ہے۔ کون کہتے ہیں وہ لوگ مر جاتا ہے؟ موت کافر کے لیے ہے، موت ظالم کے لیے ہے، موت زانی کے لیے ہے، موت شرابی کے لیے ہے، موت بدکار کے لیے ہے، موت سودخور کے لیے ہے، موت زراندوز کے لیے ہے کہ جتنا کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، پھر بھی وہ رچتا نہیں۔ جانور بن جاتا ہے، شیر جنگل میں بچے شکار کرتا ہے جانور کو، اتنا کھاتا ہے جب تک رچ جائے، جب رچتا ہے وہ اس جانور کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے اور جانور آتا ہے، وہ شیر کا شکار وہ بھی کھاتا ہے۔ لیکن ہم وہ جانور ہے کہ ہم نے خود تو حرام تو کہا ہے، لیکن جب بچ جاتا ہے اس کو دفن کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو کسی کو نہیں دیتا ہے، اس کو کسی کو نہیں دیتا ہے۔ بطن میں کپڑے ہوتا ہے، پیٹ میں روٹی ہوتا ہے، اللہ کو زبانی طور پر رازق سمجھتا ہے، لیکن خدا پہ قسم اللہ کے ساتھ بندگی کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بھوکا وہ نہیں جو جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، پیاس سب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس گلاس پانی نہیں ہے، بھوک اور پیاسا وہ ہے جس کا دل پیاسا ہو، جس کا دل حریص ہو، جس کا سوچ فکر وہم و گمان دنیا کمانا دنیا کمانا دنیا کمانا، یہ دل کو پتھر بناتا ہے، دل کو سخت بناتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا بارش آتا ہے یہ دل سوکھا رہ جاتا ہے، اس کے اندر نمی نہیں جاتا ہے، اس پر خول چل جاتا ہے، یہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، یہ رحمان کا ادھر ہی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ رسول اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نہ عرش میں سماتا ہے نہ فرش میں، اللہ کا قیام گاہ مومن کا قلب ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارا دل اللہ کی قیام گاہ ہے، ہمیں کوئی الہام ہوتا ہے، ہمیں یہ دل کسی نیک کام کی طرف زیادہ لے جاتا ہے یا بری کام کی طرف؟ یہ دل ہمیں قناعت دیتا ہے یا حریص بن گئی؟ یہ دل کی کان آنکھ ہے ہمارا، یہ اندھا یا اندھا ہے؟ جب حرام کا 4 ٹکے پیدا کرتے وہ زمین کو کہتے تو میرے نیچے چلو، الحمدللہ مجھ پر خدا کا بہت بڑا کرم ہے، تجھ پر خدا کا بڑا غضب ہے،
تجھ پر کرم نہیں ہے. کرم کا دلیل اور ثبوت کوئی اور ہوتا ہے جس کا آپ کے دماغ تک خوشبو بھی نہیں آیا. جب آپ یہ نوالا منہ میں ڈالتا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں جو یہ کہتا ہوں یہ حلال یا حرام؟ حرام رزق سے پلید خون پیدا ہوتا ہے. پلید خون دل کو سخت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازے بند ہو جاتا ہے. نیکوکار انسان کو بدکار، فاحش، زانی، قاتل بناتا ہے. اگر رزق حلال ہو اس سے پاک خون مل جاتا ہے. پاک خون نور معرفت اور نور ہدایت کا وسیلہ بن جاتا ہے. پھر اس وقت شاعر کہتا ہے پاک خون کے بارے میں، زبان عاجز توصیفت کہ دارت توانے، گر شود مشغول صنایت خون ہر وریدم. کہتے ہیں زبان تیری تعریف کرنے سے عاجز ہے، یہ توان نہیں ان کے پاس. اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اللہ میرے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے ہر قطرہ اگر تیرا ثناخوان بن جائے تو تب میرا پیاس بجھ جائے گا. کیا آج ہم نے اس باتوں کی طرف سوچا ہے؟ پرانا نیک اولیاء صالحین کا کہانی سنا کر، تاریخ بیان کر کے ہمیں خوش کرتا ہے. نہ اس بیچارے مقرر کو کچھ ملتا ہے، نہ ہم مجبور غریب سننے والا کو کچھ ملتا ہے. اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کان میں بات آتا ہے ادھر سے نکلتا ہے. اس لیے کلام زندہ نہیں ہے، کلام پاک نہیں ہے، کلام خالص نہیں ہے. کتنا مسجد ہے، کتنا خانقاہ ہے، کتنا امام بارگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود زنا سے کوئی رکے؟ حسد ختم ہو گئی، فرقہ پرستی ختم ہو گئی، جھوٹ ختم ہو گئی، وفا کسی کا نصیب ہو گئی. ماں باپ سے قریب رشتہ اور کوئی نہیں، قسم ہے لوگ ماں باپ سے بھی مخلص نہیں. اس کا دلیل کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ہم نے ایک لیبل اسلام کا ادھر لگایا ہے، بچوں خفا نہ ہو جائے. یہ مسلمانی نہیں ہے، صرف ایک دعویٰ ہے. آپ کا کسی کے ساتھ دعویٰ ہو جاتا ہے، کوئی کیس عدالت پہ جاتا ہے، جیت جاتا ہے وہ جس کے پاس گواہ ہو. کلمت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان نہیں ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اس کی ثبوت پیش کرنے سے مسلمان ہو سکتا ہے. ہم نے نام اسلام الدین رکھے، لیکن اسلام الدین کے نام سے ہم اسلام الدین نہیں ہو سکتے. اسلام الدین والا عمل سے ہم اسلام الدین ثابت ہو سکتے ہیں. نام مسلمان ہے، عمل جو دیکھتا ہے وہ یہود بھی اسے شرم کرتا ہے. آخر میں اتنا بات کرتا ہوں کہ آ جائے کہ کل آپ مجھ پر گواہ ہو اور میں آپ پر گواہ بن جاؤں. ہم نے مرنا تو ہے نا کہ میرے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے کہ اس کے بارے میں گواہی دے دو، یہ نیکی یا بد. یہ بات سننے والا بات ہے. اور میں آپ کے ساتھ ایسی سلوک کر لوں کہ آپ کہہ دے کہ یہ صرف نیک نہیں ہے، صدیق بھی ہے، امین بھی ہے، یا رب اس کو معاف کر دو.
اور جب آپ کے بارے میں رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور میں یہ کہہ سکوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب یہ حیادار تھے، یا اللہ ان کا رزق پاک تھا، یا اللہ یہ والدین کے گستاخ نہیں تھے، یا اللہ یہ شیطان کا پیروکار نہیں تھا، یا اللہ یہ منافق نہیں تھے، جس طرح آپ کے ساتھ بندگی کا وعدہ کیا ہے تو اس پر اترنے کا پورا کوشش کیا ہے۔ پورا اتر نہ میں سکتا ہوں نہ یہ، لیکن اپنا صدق سے اپنا پورا کوشش کی ہے۔ واللہ، رسول اللہ کی نبوت پہ قسم ہے کہ تمام انبیاء کی امتیوں اور انبیاء کی سے آپ لوگوں کے سر پہ آپ پولیس ورات کو ہوا پہ کراس کر لی، جس طرح بجلی چمکتا ہے ایسے جو ہے نا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائے گا۔ اللہ آپ کا محب اور آپ اللہ کی محبوب بن جائے گے۔ پھر جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ میں سے کوئی بھی مجرموں کے صف میں میرا یہ دعا ہے کہ کوئی بھی نہ جائے۔ آپ بولے آمین، کوئی ایک بھی نہ جائے، اور آپ لوگوں کا نصیب نیک لوگوں کے صف میں ہو جائے، تو اس کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ہی رستہ ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آ جائے کہ اللہ اور نبی کے ساتھ آج وعدہ کر لے کہ جو تھے وہ معاف کر لو، جو ہم نے کیے وہ معاف کر لو۔ بولو نا یا اللہ جو ہم نے کیے وہ معاف کر لو، اپنے حبیب کے صدقے معاف کر لو، دوزخ سے بچا لو، اپنی غضب سے بچا لو۔ آج کے بعد یا اللہ تیرے ساتھ اور تیرے حبیب کے ساتھ اور اس دین اسلام کے ساتھ ہم تجدید عہد کرتا ہے۔ کون کرتا ہے تجدید عہد؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ ہم لوگ، بات سنیں، ہم لوگ آج کے بعد جو بھی ہمارا جانی طاقت ہے، مالی ہے یا علمی ہے، تیری رضا پہ خرچ کریں گے، بس تیری طرف قدم بڑھائیں گے بس، اور باقی ہر چیز تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عزت بھی تیرے اختیار میں ہے اور ذلت کا بھی مالک تو ہے۔ اللہ تعالیٰ شہادت امام حسین اور حسن اور اہل بیت کی شہادت کی صدقے ہمارا یہ توبہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ خدا شہدائے کربلا کی درجات کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہدائے کربلا کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر لے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا جیسے ہمیں عزم و ہمت اور استقامت اور صبر عطا کر لے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا جیسے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ منتشر مسلمانوں کو گروہی اور فرقوی اور مسلکی اور زبانی اختلاف سے نجات عطا کر ایک صف اسلام میں کھڑا کر دو۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، ایک صف میں کھڑا ہوا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بند نواز۔ خدایا حقیقی بندگی کا توفیق اور توان عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔